منہ چموا دیوے ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا جبرائیل نے لائے جھنڈے جبرائیل نے لائے جھنڈے خوش تھی کہ بچڑے بنڈے جبرائیل نے لائے جھنڈے رب خوش تھی کہ بچڑے بنڈے کر خوشی کے سجن حضور پاک دا کر خوشی کے سجن حضور پاک دا کر خوشی کے سجن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا بے شک پاک محمد نوری باقی سارے تو نور چھے اے سب تو پہلے محبوب بنیا باقی بعد دے وچ منظور چھے سائندے دستخط تھے جدہ پن ہوئی بابے آدم دے دکھ دور تھے دلچسپ کمال دلچسپ صدیق کمالی ہوئے اول تے آخر ظہور تھے بشری میں ستے بھل نہ جامی بشری میں ستے بھل نہ جامی اپنے ورگا سمجھ نہ بامی ہے من اللہ وطن حضور پاک دا ہے من اللہ وطن حضور پاک دا ہے من اللہ وطن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا سب معجزے لے کے آئے سب معجزے لے کے آئے سرور معجزہ بن کے آئے او سب معجزے لے کے آئے سرور معجزہ بن کے آئے معجزہ ہر سخن حضور پاک دا معجزہ ہر سخن حضور پاک دا معجزہ ہر سخن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
تمام احباب آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے پر رب نہیں ملیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے نہیں یا حضرت باہو، بھاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو۔ نہایت ہی واجب الادب جانشین سلطان الفقر امام الوقت حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو، مشائخ عظام، علماء کرام، معزز و محترم مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروقار مجمع بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا ہے۔ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین ضلع لاہور کی جانب سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے مشن سے واقفیت رکھتے ہوں گے۔ یہ وہ جماعت ہے اور وہ تحریک ہے جس کے اغراض و مقاصد اولیاء کاملین کی تعلیمات کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ روحانی قوت اور اصلاح فرد کے ذریعے اسلامی معاشرے اور عالم انسانیت کی فلاح و بقا کے لیے استحکام پیدا کرنا ہے۔ وہ استحکام جو کسی لسانی، مذہبی، فرقہ وارانہ، رنگ کے یا وطن کی بنیاد پہ تعصب ہو، اس سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر انسانی معاشرہ کبھی بھی پرامن نہیں رہ سکتا۔ کیوں کہ ایک بنیاد ایسی رکھ دی گئی ہے انسان کے وجود میں، انسان کے جسم کے اندر، جس تک رسائی حاصل کیے بغیر انسان اپنے مقام اصلی کو نہیں پہچان سکتا۔ جب تک انسان اپنے مقام اصلی سے آگاہ نہیں ہوتا، اسے اپنے اصل مقام کی خبر نہیں ہوتی، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے اندر کیا ہے، میں کدھر سے آیا ہوں، میری تخلیق کہاں سے ہوئی ہے، میں اشرف المخلوقات کیوں ہوں، میرے سر پہ خلافت کا تاج کیوں ہے، میرے ماتھے پہ نیابت کا صحرا کیوں ہے، میں مسجود ملائک کیوں بنا۔ جب تک انسان پہ یہ راز آشکار نہیں ہوتا، جب تک انسان اس چیز کی حقیقت کو، اس چیز کی گہرائی کو نہیں پا لیتا، یہ مادیت کے، نفسانیت کے، شیطانیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں یوں ہی ٹامک ٹوئیاں لگا کے خدا کی زمین پہ فتنہ فساد برپا کیے رکھتا ہے۔ اس فتنے کو، فساد کو، منافقت کو، حسد کو، تکبر کو، جھوٹ کو، کینے کو، بغض کو، قتل و غارت کو، خون ریزی کو، عصمت دری کو روکنے کا فقط اور فقط ایک ہی حل ہے کہ انسان اپنے باطن میں جھانکے، انسان اپنے قلب کی طرف متوجہ۔ کہ فقط میں کہہ رہا ہوں تو ایک بات ٹھوس ہو گئی ہے، نہیں، اس پہ قرآن پاک کے دلائل ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ اور اس آیت کریمہ میں اگر آپ دیکھیں تو خدا نے ہماری عام یعنی عمومی زندگی کا بھی ایک معیار مقرر فرما دیا ہے، اور جنہوں نے ہماری زندگیوں کا تحفظ کرنا ہے، ہمارے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، وہ کون ہو سکتا ہے، اس کا کرائیٹیریا اور اس کا معیار بھی اللہ نے اس آیت میں بیان فرما دیا۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس شخص کی اطاعت ہرگز نہ کرو جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہو گیا، جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہو گیا، یا جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ
نہیں، اللہ نے فرمایا ہے اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کی اقتداء نہ کرو، اس کے پیچھے مت جاؤ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ گویا پتہ چلا کہ عبادات کا، اذکار کا، ریاضت کا جو مقام اور جو معیار ہے، گو کہ اس کا انحصار زبان پہ بھی ہے، لیکن زبان پہ اور ظاہری بدن پہ اس کی اکتفا نہیں ہے۔ اس کی اکتفا ہمارے قلب پہ ہوتی ہے، ہمارے باطن پہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ظاہر کافی ہوتا، اگر ظاہر پہ اکتفا کرنا کافی ہوتا، ظاہر ہی سب کچھ ہوتا، ظاہر ہی پر ہماری شروع ہوتی اور ظاہر ہی پر ہمارا اختتام ہوتا، تو پھر نظریہ ابلیس غلط نہیں تھا۔ اگر ظاہر پہ اکتفا کافی تھا تو نظریہ ابلیس غلط نہیں تھا۔ پھر ابلیس کو اسی طرح ملائکہ کا امام رہنا چاہیے تھا، اسی طرح خدا کا مقرب ترین رہنا چاہیے تھا، اسی طرح بیت المعمور کا امام، سدرہ کا خطیب رہنا چاہیے تھا، اگر ظاہر پہ اکتفا کافی ہوتا۔ مگر ظاہر پہ اکتفا کرنے کی وجہ سے، ظاہر کو کافی سمجھ لینے کی وجہ سے، ظاہر کو، اسی وجود کو، مادیت کے اسی پنجرے کو، اربع عناصر کے اسی ڈھانچے کو ایک مکمل انسان تصور کر لینے کی وجہ سے ابلیس کو اس کے مناصب سے معزول کیا گیا اور ابلیس کو اس کے عہدوں سے گرا دیا گیا۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال لیں وضاحت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ملائکہ، میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب زمینوں میں بنانے والا ہوں، میں اس کا وجود تیار کروں گا، اس کا وجود تیار کرنے کے بعد میں تمہارے سامنے اس کو مسند پہ فروزاں کروں گا، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، یہ بات قابل غور ہے، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب میں اس میں روح نہیں، اپنی روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یا متکلم ہے جو اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے، جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ ملائکہ دست بستہ کھڑے ہیں، جو حکم الہی۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہو گیا، اسے مسند پہ جلوہ فرما کر دیا گیا۔ اللہ نے اپنی روح کو آدم کے وجود میں جب ڈال دیا، جب پھونک دیا، اب ملائکہ پہ سجدہ لازم ہو گیا تھا، فرض ہو گیا تھا، واجب ہو گیا تھا۔ ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام کے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ملائکہ حضرت انسان کے وجود کو سجدہ کرتے ہیں۔ تمام کے تمام سر جو وہاں ان صفوں میں موجود ہوتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے قدموں میں وہ تمام ملائکہ اپنی جبین نیاز ٹیک دیتے ہیں۔ ایک سر ہوتا ہے جو آدم علیہ السلام کو سجدے میں نہیں جھکتا، اور یاد رکھیں، جو سر سجدے میں نہیں جھکا تھا، تب وہ سر ابلیس کا سر نہیں تھا، تب وہ سر شیطان کا سر نہیں تھا، تب وہ سر مردود کا سر نہیں تھا، تب وہ سر ملعون کا سر نہیں تھا، تب وہ سر لانتی کا سر نہیں تھا، تب وہ سر جہنمی کا سر نہیں تھا، تب وہ سر خدا کے انتہائی مقرب کا سر تھا، تب وہ سر ملائکہ کے استاد کا سر تھا، تب وہ سر اس ہستی کا تھا، اس شخصیت کا تھا جس نے لاکھوں سال اللہ کی بارگاہ سے علم حاصل کیا تھا، لاکھوں سال اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر ملائکہ کو پڑھایا تھا، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، لاکھوں سال اللہ کے انتہائی قرب میں رہا تھا، وہ اس کا سر تھا۔ اب سجدہ نہیں کیا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے عزازیل تو نے سجدہ نہیں کیا اور جا میں نے تجھے مردود کیا، نہیں، اس میں توقف آتا ہے، اس میں وقفہ آتا ہے۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو مردود قرار نہیں دیا گیا۔ اسے مردود کب قرار دیا گیا؟ جب اللہ رب العزت اس سے پرسش فرماتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ابلیس، اے عزازیل تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ وہاں پہ یہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے الہی انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس کا کہہ رہا تھا؟ انسان کا۔ کس کا کہہ رہا تھا؟ انسان کا، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، حرف تکبر کہا، حرف استکبار کہا، حرف غرور کہا، حرف بڑائی کہا، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جا، میں نے تجھے فرشتوں کی صف سے نکال دیا ہے اور تو مردود و ملعون ہے، نکل جا یہاں سے، تو لعنتی و جہنمی ہے۔ اب آپ یہاں پہ ایک چیز دیکھیں کہ اگر ابلیس یہ نہ کہتا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا، اس کے لیے رحم کی گنجائش تھی۔ اگر ابلیس یہ جواب نہ دیتا اور وہ یہ کہہ دیتا
کہ الہی جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ابلیس اس وقت یہ کہہ دیتا کہ الہ العالمین، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں نے تیری بارگاہ سے لاکھوں سال کا علم پڑھا، لاکھوں سال علم سیکھا، تیری بارگاہ کا وہ علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا۔ اگر میں غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہوں میں مشرک ہو جاؤں گا، میں شرک کا مرتکب ہو جاؤں گا۔ جب میں شرک کا مرتکب ہو جاؤں گا پھر میں تیری بارگاہ سے دھتکار دیا جاؤں گا، پھر میں تیرے قرب سے دور ہو جاؤں گا، پھر میں تیری بارگاہ میں نہیں رہ سکوں گا، مردود و ملعون قرار دے دیا جاؤں گا۔ الہ العالمین، اس شرک سے بچنے کے لیے میں نے آدم کے وجود کو سجدہ نہیں کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس جواب میں ابلیس کے لیے رحم کی گنجائش تھی یا نہ تھی؟ گنجائش تھی یا نہیں تھی؟ لیکن اس نے یہ جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جواب نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا؟ کیا چیز تھی جس نے اس کو سجدہ کرنے سے روک دیا، جس نے اسے یہ جواب دینے پہ مجبور کیا؟ وہ اس کی کون سی صفت ہے؟ وہ کیا شے ہے جو اس کو منع کر رہی ہے، جو اس کو وہاں سے روک رہی ہے؟ وہ یہ چیز تھی کہ ابلیس عزازیل جو اپنے سامنے انسان دیکھ رہا تھا، اس کی جو نظر تھی وہ فقط سیدنا آدم علیہ السلام کے ظاہر پہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے آدم کے اسی ظاہری وجود کو، اس نے حضرت انسان کے اربع عناصر کے اسی پنجرے کو، گوشت پوست سے بنے اس ڈھانچے کو، آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے تیار کیے ہوئے اس مجسمے کو اس نے انسان کامل سمجھ لیا تھا۔ اور جب اس نے اسی مجسمے کو انسان کامل سمجھا تو پھر اس نے سمجھا کہ اس سے میری عبادت زیادہ، اس سے میرا علم زیادہ، اس سے میرے عہدے زیادہ، اس سے میرے رتبے زیادہ، اس سے میں خدا کی ذات میں زیادہ مقرب ہوں، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کر رہا۔ معلوم ہوا کہ ابلیس کو مردود کر دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے آدم کے ظاہر کو مکمل انسان تصور کر لیا تھا۔ اب ہزاروں فرشتے ہیں، ان ہزاروں لاکھوں فرشتوں میں ایک فرشتہ جبریل امین بھی ہے۔ جبریل امین وہ ان فرشتوں کی طرح ایک فرشتے ہیں، انہیں یہ فضیلت، یہ بڑائی اور یہ رتبہ اس لیے ملا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والوں میں سب سے پہلے جو پیشانی ٹیکی تھی وہ سیدنا جبریل امین نے ٹیکی تھی۔ اب یہ چیز، اب ابلیس نے انکار کیا، مردود و ملعون قرار دے دیا اسے، اور جبریل جو عام فرشتوں کی طرح ایک فرشتہ ہے لیکن جب وہ سجدہ کرتا ہے سب سے پہلے، پھر ابلیس کو ترک کر دیا جاتا ہے، اس صف سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب جبریل کو سدرہ کا خطیب بنا دیا جاتا ہے، جبریل کو ملائکہ کا استاد بنا دیا جاتا ہے، جبریل کو بیت المعمور کا امام بنا دیا جاتا ہے، جبریل کو اللہ تعالیٰ اپنے انتہائی قرب میں لے لیتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے کہ ابلیس کی نگاہ تو فقط آدم کے ظاہر پہ اٹک گئی تھی، اسے عہدوں سے گرا دیا گیا، لیکن جو جبریل کا سجدہ تھا وہ آدم کے ظاہر کو نہیں تھا، بلکہ جبریل کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ آدم کا سینہ ہے، یہ انسان کا سینہ ہے، اس سینے میں دل ہے، دل میں کیا ہے؟ خلاق کائنات فرما رہا ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی، کہ میں آسمانوں میں زمینوں میں نہیں سماتا، ولیکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل میں ہے۔ اب جبریل کا جو سجدہ ہے وہ آدم کے ظاہر کو نہیں ہے بلکہ وہ آدم کے باطن کو تھا، وہ آدم کے قلب کو تھا جہاں خدا کی ذات جلوہ گر تھی۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، ذرا اس بات کو اب سمجھیں کہ فقط جو انسان کے ظاہر کو ہی انسان کامل سمجھ لیتا ہے وہ کس کی ڈگر پہ چل رہا ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے، وہ کس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے؟ جو انسان کے ظاہر کو ہی تمام سمجھ لیتا ہے، جو انسان کے ظاہر کو ہی ابتدا و انتہا سمجھ لیتا ہے، جو انسان کے ظاہر کو ہی زندگی کا دار و مدار سمجھ لیتا ہے، جو انسان کے ظاہر کو ہی اس دنیا میں رہنے کا اور اس دنیا میں جانے کا ایک معیار مقرر کر دیتا ہے، وہ ابلیس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور جبریل کا راستہ کیا ہے کہ فقط ظاہر نہیں، اے انسان اپنے اندر اتر، اپنے اندر دیکھ، تیرے اندر کیا ہے۔ اسی فکر کو مولانا روم فرماتے ہیں کہ گر نبودے، گر
نبودے ذات حق اندر وجود، گر نبودے ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دی سجود۔ اگر اللہ کی ذات آدم کے دل میں جلوہ گر نہ ہوتی تو مٹی اور پانی کو فرشتے کیسے سجدہ کرتے؟ ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا آدم کو سجدہ کرنے کا۔ آدم کو سجدہ کرنے کا جو جواز ہے ملائکہ کے پاس وہ یہی ہے کہ آدم کے سینے میں خدا کی ذات جلوہ گر ہے۔ اب ہم اس ظاہر میں جب دیکھتے ہیں تو اس ظاہر کو مادی سفلی کثیف جسم کہتے ہیں اصطلاح تصوف، اور ہمارے باطنی جسم کو علوی روحانی لطیف جسم کہتے ہیں۔ جس طرح اس ظاہر کی تعلیم و تربیت کے لیے ظاہر کا علم ہونا ضروری ہے، ظاہر کی تعلیم و تربیت کے لیے، ظاہر کی نشو و نما کے لیے ہمیں ظاہری غذا کا اور خوراک کا استعمال کرنا نہایت ضروری ہے۔ ظاہر کے پروقار اور باعزت رہنے کے لیے ہمیں صفائی اور پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اپنے باطن کی طرف جب جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں باطنی غذا کی ضرورت، ہمیں باطن کی تعلیم و تربیت کی ضرورت، ہمیں باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں باطن کی ادویات کی ضرورت ہے جب ہمارا باطنی وجود بیمار ہو جائے۔ اولیاء کرام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اے انسان آ جھانک چاکے گریباں میں بھی کبھی، آ جھانک چاکے گریباں میں بھی، گریباں کو چاک کریں تو نیچے کیا ہے؟ سینہ۔ گریباں کو چاک کریں تو نیچے کیا ہے؟ سینہ، اور سینے کے اندر کیا ہے؟ دل۔ جب دل میں دیکھیں گے تو دل میں کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں، ولیکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل کے اندر ہے۔ ایک دن حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے حضور یہ عرض کرتی ہیں کہ الہی تیری کائنات سے میری کائنات بڑی ہے۔ اب یہ حضرت رابعہ کس سے مخاطب ہیں؟ کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ سے۔ اور کیا کہہ رہی ہیں؟ الہی تیری کائنات سے میری کائنات بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رابعہ وہ کیسے؟ تیری کائنات میری کائنات سے بڑی کیسے ہو گئی؟ عرض کی الہی یہ الگ بات ہے کہ کائناتیں دونوں تو نے ہی تخلیق کی ہیں، پھر بھی میری کائنات جو میرے پاس ہے وہ تیری کائنات سے بڑی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی الہی دیکھ تیری کائنات یہ زمینیں ہیں، یہ آسمان ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، یہ 14 طبق، یہ سب تیری کائنات ہے، لیکن تو ان میں نہیں سماتا۔ دل میری کائنات ہے اور تو اس میں سما جاتا ہے، اس لیے جو میری کائنات ہے وہ تیری کائنات سے بڑی ہے۔ اب دل وہ کائنات ہے جس میں پروردگار کی ذات رہتی ہے۔ اب اگر ہم نے دل کو نہیں ٹٹولا، دل کو نہیں زندہ کیا، تو خدا نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی ایسی ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیوں جہنم ہوگا؟ ان کا قصور کیا ہے؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں نے انہیں دل عطا کیے ہیں، وہ اپنے دلوں سے بے خبر ہیں، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب قابل غور بات یہ ہے، جو اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا مشن ہے کہ دل کی باخبری کیا ہے اور دل کی بے خبری کیا ہے۔ آپ تمام ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس بات کو سمجھیے گا کہ دل کی باخبری کیا ہے اور دل کی بے خبری